السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ میں آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں وہ ہے مسجد شہید اور مندر تعمیر۔ ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر پچھلے چند دنوں سے ایک تنازع چل رہا ہے، اور وہ تنازع ہے کہ مندر بنایا جائے یا نہ بنایا جائے۔ میرا سوال ہے حکومت وقت سے کہ اگر مندر ہمارے ہی اس ملک خطے میں بنانا تھا تو پھر جب یہ خطہ آزاد کیا جا رہا تھا تو اس وقت اتنے ہزاروں بچوں کو یتیم کروانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پھر اس وقت ہزاروں عورتوں کو بیوہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جو اتنے بچوں نے معصومیت کا صحرا اور اتنی عورتوں نے بیوگی کا صحرا اپنے سروں پہ باندھ لیا، اس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑی؟ ہماری حکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو میرا یہ پیغام، میں اپنی پوری جماعت کی طرف سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو امن کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں اس وقت جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ مسجد ہے، اور میں اس وقت اسلام آباد میں ہی کھڑا ہوں۔ بہت عجیب بات ہے کہ یہاں اسلام آباد کی دھرتی میں پاکستان اسلامی جمہوریہ کے اندر اللہ کے گھر کو شہید کیا گیا، اور جس جگہ میں ابھی کھڑا ہوں اس جگہ پہ دیکھیں، میں آپ کو یہ سارا وزٹ کراتا ہوں۔ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تھوڑا سا محراب بچا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ محراب بچا ہوا ہے، باقی یہ سارا یہ حال انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ ہماری حکومت اسلامی جمہوریہ نے کیا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کو صحن نظر آ رہا ہے اور یہ اندر کا جو آپ کو حال نظر آ رہا ہے، دیکھیں یہ اللہ کے گھر کے ساتھ ہماری اسلامی جمہوریت یہ حال کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ یہ حال ہے کہ اللہ کے گھر کو شہید کیا گیا ہے، اور اس کے مد مقابل دوسری جگہ دیکھا جائے تو مندر کو ہمارے ہی اسلام آباد میں ہماری اسلامی جمہوریہ بنانے پہ لگی ہوئی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو، کہ جنہوں نے اس بات پہ ایکشن لیا اور انہوں نے بھی اس بات میں قدم اٹھایا مندر کے خلاف۔ اور پوری دنیا کی جانی پہچانی معروف و مشہور ہستی مفتی تقی عثمانی صاحب، جن کا ایک مقام ہے پوری دنیا میں، اور ان کے نام کی وجہ سے بھی ہمارا کچھ نام، پاکستان کا نام روشن ہے، کہ انہوں نے بھی یہ ٹویٹ دیا، انہوں نے بھی کہا کہ مندر ہمارے ملک میں نہیں بننا چاہیے۔ تو میں حکومت وقت سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اللہ کے گھروں کو شہید کر کے مندروں کو بنانا ہے تو پھر اس اسلامی جمہوریہ کا آپ نام ہی بدل دیں، پھر آپ اس جمہوریہ کو اسلامی جمہوریہ نہ کہیں۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان شہداء کو کہ جن شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس خطے کو آزاد کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اور آج کی جو ہماری حکومت ہے یہاں پہ، یہ حکومت انہی کے یوں سمجھ لیں جیسے انہی کی قربانیوں کی وجہ سے یہ حکومت چل رہی ہے، ورنہ آج کی حکومت کو تو کوئی جانتا تک نہ تھا۔ اور پھر سوال یہ رہا کہ اگر یہاں پہ پاکستان کے اندر مندر بننے تھے تو پھر اس مسجد کا کیا قصور ہے؟ اس مسجد کو کیوں شہید کر دیا گیا؟ دیکھ رہے ہیں یہ دیواریں، یہ ہم نے ایسے ہی بلاک لگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اتنی سخت گرمی، آج جمعہ، اتنا سخت دھوپ کا منظر، جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، اور جولائی کے مہینے میں اس مسجد میں جب دوپہر کڑی دھوپ میں 1:30-2 بجے کے وقت نماز جمعہ ادا کی جائے، اور لوگ جو ہیں اس وقت اتنی سخت دھوپ میں پسینوں سے شرابور کھڑے ہو کے بڑی مشکل سے آ جا کے فرض ادا کریں، تو یہ کہاں کا امن ہے؟ یہ کہاں کا اسلامی جمہوریہ ہے؟ اس کڑی دھوپ کی آپ بات کرتے ہیں، اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، رمضان شریف کی بات میں آپ کو کرتا ہوں۔ رمضان شریف میں ایک دفتر میں گیا، میں نے کہا جی ہمیں رمضان شریف کے لیے تھوڑی سی اجازت دے دی جائے کہ ہم رمضان شریف کے مہینے میں روزے کا حال ہوتا ہے، تو روزے کے حال میں کم سے کم ہم لوگ اوپر چھت کا انتظام کر لیں۔ صرف ترپال لگانی تھی، ترپال کی اجازت لینے کے لیے گئے تھے، تو ہماری جمہوریہ، اسلامی جمہوریہ، مجھے تو نام لیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ یہ کس قسم کی اسلامی جمہوریہ ہے کہ انہوں نے ہمیں رمضان شریف کے اندر سخت روزوں کے اندر، سخت دھوپ کے اندر بھی انہوں نے ہمیں اوپر ترپال کی بھی اجازت نہیں دی، اور انہوں نے مشینری کے ساتھ یہ مسجد گرا کے کیا کیا؟ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم لوگ اسلامی جمہوریہ کو صرف اور صرف نام کا لیبل دے چکے ہیں، اور باقی ہمارے اندر کوئی اسلام والی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو شہید کر دیا گیا۔ نہ یہاں پہ کوئی افراتفری تھی، نہ یہاں پہ کوئی بحث مباحثہ تھا، نہ یہاں پہ کوئی کسی قسم کا جھگڑا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہی یہاں پہ کوئی کبھی کسی
نہ ہی کبھی کسی فرقے کے خلاف کوئی بات ہوئی تھی، نہ یہاں پہ کسی تنظیم کا کوئی آنا جانا ہے، نہ یہاں پہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی چتراہٹ ہے، کوئی کچھ نہیں۔ یہ مسجد بھی بس اللہ کے سپرد ہی تھی، اللہ اس کو چلا رہے تھے، نہ اس مسجد کی کمیٹی تھی، نہ اس مسجد کی کوئی اتنی خاص ترتیب تھی۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں کے لوگ آ رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، سکون کے ساتھ پڑھ رہے تھے، ایک باوقار ماحول تھا، سکون اور عزت والا ماحول تھا۔ لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ آج کل اتنی سخت گرمی میں ہم یہاں پہ دھوپ کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے ہم یہاں پہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مندر بنایا جا رہا ہے ہمارے اسی اسلام آباد کے اندر، اور اللہ کے گھر کو شہید کیا جا رہا ہے۔ حکومت، ہماری اس وقت کی حکومت جو اسلامی جمہوریہ ہے، یہ ہوش کے ناخن لے اور اللہ کے گھروں کی تعمیر میں حصہ ڈالے، اللہ کے گھروں کی تعمیر میں اپنے قدم کو آگے بڑھائے۔ یہ مت بھولے کہ مندر بنانے سے یہاں کی فضا ٹھیک ہو جائے گی، غلط بات ہے، یہاں کی فضائیں اور خراب ہوگی۔ ہمارے یہاں فرقہ واریت کی آگ نے یہاں تک اس صرف ملک کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ پھر بھی میں تو فرقہ واریت پہ آ کے بھی آخر میں مسلمانوں کو، جو حفاظ کرام ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو ائمہ کرام ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ جناب آپ اپنے اپنے فرقوں کو چھوڑیے، آپ ایک مذہب اسلام کی بات کیجئے، آپ صرف اور صرف قرآن و حدیث کو لیتے ہوئے امت کو جوڑنے کی بات کیجئے، تاکہ ہم لوگ اگر مسلمان ایک ہو جائیں تو حکومت جو مرضی کرنے پہ آ جائے ہماری، پھر اس طرح مساجد کو نہیں گرا سکتی۔ تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا، اور اتنا شیئر کیجئے کہ یہ حکومت وقت تک بات پہنچے۔ اور میں سلام کرتا ہوں آخر میں پھر پرویز الہی صاحب کو، جنہوں نے اس کے خلاف قدم اٹھایا، آواز اٹھائی، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کے خلاف ٹویٹ دیا، پیغام دیا۔ اللہ حافظ۔